अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे हैं। अब क़ससुल अंबिया की अगली कड़ी हम पढ़ेंगे। सिलसिला नबुव्वत की पहली कड़ी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उलमा यूं लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद कुछ इल्मी इख्तिलाफ के साथ उलमा ने यूं लिखा है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद आए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। खुदा के इन पाक नबियों के हमने अपनी बिसात तक कुछ तज़किरे पढ़े। अब उनका तज़किरा हमने पढ़ना है जिनके बारे में उलमा ने हदीस शरीफ की रोशनी में यूं लिखा है कि अव्वलुर रुसुल इला अहलिल अर्ज, और बाज ने इलल अर्ज लिखा, माना दोनों का एक ही है। अव्वलुर रुसुल इला अहलिल अर्ज यानी जमीन वालों के लिए जो पहले रसूल आए। इसका क्या माना हुआ, बस एक मोटी सी बात ज़हन में बिठा लें आप। उलमा यूं लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत आदम की औलाद के लिए, हजरत आदम की ही औलाद में से ये वो शख्सियत है जो पहले रसूल हुए, जिनको अल्लाह ताला ने ताज रिसालत बख्शा है। अव्वलुर रुसुल इला अहलिल अर्ज, इन्हें कुरान और हदीस कहती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हजरत के नाम पर पूरी सूरत है। खुदा के कुछ नबी ऐसे हुए कि कुरान पाक में उनके नाम पर सूरतें आईं। खुदा के उन नबियों में एक हजरत नूह है अलैहिस्सलाम। मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी लिखते हैं अपनी किताब में कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के वो नबी हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला के कलाम पाक की 28 सूरतों में आया। हदीस में भी आया, तारीख में भी आया। थोड़ी सी इब्तिदाई हम बातें पढ़ेंगे उलमा के हवाले से। साहिब क़ससुल अंबिया लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इन दोनों हजरात के दरमियान में 10 करन गुजरे हैं। हजरत आदम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो 10 करन के बाद हजरत नूह आए हैं। अब करन किसको कहते हैं? बाद उलमा यूं लिखते हैं कि जब 100 साल बीत जाए उसे करन कहा जाता है, जिसे आप और हम क्या कहते हैं? सदी। अगर हम करन का ये माना मान लें तो हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कितना फासला हुआ? दूसरे उलमा यूं लिखते हैं
کہ ضروری نہیں ہے کہ قرن کا یہی معنی ہو کہ مدت 100 سال کی گزر جائے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ قرن کہتے ہیں کہ مثلا جیسے ایک نسل تھی وہ گزر گئی، اب دوسری آئی ہے۔ جیسے ابھی ایک وقت تھا آپ کے اور ہمارے باپ دادا کا دور تھا، ان کا دور گزر گیا، ہمارا آیا، اللہ کو منظور ہوگا ہمارا گزر جائے گا، ہماری اولادوں کا آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں قرن اس کو کہتے ہیں کہ ایک نسل چلی گئی، اب دوسری نسل آئی۔ تو ان علماء کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں یعنی 10 قرن کا معنی یہ ہوگا کہ 10 نسلیں گزری ہیں۔ پھر ان کے نزدیک یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 1000 سال کی ہی مدت ہو، ممکن ہے اس سے کچھ کم ہو جائے، اس سے کچھ زیادہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن ہیں۔ پھر دوسری بات، ایک سوال علماء میں اٹھا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کس خطے میں تشریف لائے؟ ظاہر بات ہے صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، قرن گزر گئے، نسلیں گزر گئیں، لیکن آئے تو حضرت اسی زمین پر تھے۔ اور اگر تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جس کشتی کا ذکر ملتا ہے، علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، باقاعدہ اس کے نقش بھی دیے ہیں کہ وہ دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر پڑھیں گے، اللہ کو اگر منظور ہوا تو۔ بس چھوٹی سی بات ایک ذہن میں بٹھا لیں، کلام پاک تاریخ کی کتاب نہیں، اس لیے قرآن پاک میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں تشریف لائے، یہ ضرور اللہ نے بتایا کہ آئے۔ البتہ علماء مورخین نے یوں لکھا ہے، اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک عالم ہندوستان میں، انہوں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 6 صدیوں جو تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے جڑتی ہے، وہاں تو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کون سے ملک میں تشریف لائے، یعنی اس ملک کا نام یا وہ خطہ کون سا تھا۔ پتہ تو چلتا ہے حضرت تشریف لائے، محنت کی، لیکن وہ خطہ کون سا تھا؟ اچھا پھر آگے حضرت نے بھی لکھا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹھہری، اس کے بعد بحث علماء یوں کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ کہاں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کون سے خطے پر آبادی اختیار فرمائی، آباد ہوئے۔ لیکن وہ تو بعد طوفان کے بعد کا قصہ ہے نا۔ اچھا پہلے کون سی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت بنی؟ جن کی میں بات کر رہا تھا انہوں نے تو یوں لکھا ہے، بہرحال ان کے بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، اہل علم ان کے ان جملوں سے اختلاف بھی کریں، اور بعض اکابر نے اختلاف کیا بھی ہے ان کی ان بعض باتوں سے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نسلاً بعد نسل وہی چلی آ رہی ہے جیسے آپ اور ہم ہندو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، کوئی اور بھی نہ کرے، کسی نے کیا بھی ہے علمی اختلاف، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک بات اصول کی ہے نا کہ علمی
بات سے اختلاف علمی انداز میں ہونا چاہیے، دلیل سے اختلاف دلیل سے ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ ان کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی یادیں بھلا دی اور انہوں نے باقاعدہ ایک چیز پیش کی ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے دھرم میں دو کتابیں بڑی مشہور سنائی دیتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے رامائن، جسے عام طور پر ہمارے لوگ رامائن پڑھتے ہیں، اور غالباً ایک اور ہے جسے بھگوت گیتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آسمان سے آئی ہیں، مقام درجہ جو بھی دیں، لیکن اس کو وہ یوں نہیں کہتے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ آسمان سے ہے یا یہ خدا کی کتابیں ہیں، لیکن جو ان کا ماخذ ہے، جس کو ان کے دھرم کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وید۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے گا نہیں؟ ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے وید۔ ان وید کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں اور اس میں خدائی باتیں ہیں۔ اچھا، آگے ایک ضرور بات اٹھتی ہے کہ اگر آپ ان کے مقابلے میں اہل کتاب سے پوچھیں کہ تورات کن پر آئی، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر آپ دوسرے اہل کتاب سے پوچھیں کہ انجیل کن پر آئی، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر آپ اوروں سے پوچھیں کہ زبور کن پر آئی، وہ کہیں گے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ قرآن کن پر آیا، حضرت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے جب ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی وید کی نسبت تو آپ آسمانوں سے کرتے ہو، لیکن وید کن پر آئے، پھر یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے حضرت کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی یادیں کھو دی ہیں، اور حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی وہ کتابیں ایک شخصیت کا حضرت آدم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کرتی ہیں، وہ نام ملتا ہے منو، اور حضرت نے لکھا ہے یہ اور کوئی نہیں ہے، حضرت نوح ہی تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کی وہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہو بہو وہی نقش، وہی تاریخ، وہی یادیں، وہی باتیں منو کی ملتی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئی۔ ان کی تحقیق کے مطابق یہ خطہ رہا حضرت کے علاقہ، اور یہ قوم رہی حضرت کی امت۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت نے کھل کے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی دیومالائی کہانیوں میں حضرت نوح کی یادیں بھلا دی۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں آپ تو کئی پیغمبروں کی یادیں ملتی ہیں، لیکن پیشین گوئیوں کے طور پر، لیکن حضرت آدم اور حضرت نوح کے تذکرے پیشین گوئیوں کے طور پر نہیں ملتے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو گئے ہیں۔ پیشین گوئی ان کے بارے میں ہوتی ہے نا جو ابھی آئے نہ ہوں اور جو ہو کر چلے جائیں۔ انہوں نے بہرحال اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اپنا بڑی ایک عجیب کتاب ہے ان کی۔ بات میں نے پہلے اشارہ کیا کہ بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ان کی محنت، اور خاص کر انہوں نے اپنے دعوے کے طور پر کچھ اور باتیں بھی پیش کی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ ان الذین آمنوا مسلمان، والذین ہادوا یہودی، والنصارى عیسائی، والصابئین
اس کے ترجمے میں لکھا گیا سابعین۔ اب یہ ایک سوال آیا علماء میں کہ سابعین کون ہے؟ مسلمان الحمدللہ جانے پہچانے، یہودی بھی جانے پہچانے، عیسائی بھی جانے پہچانے، بلکہ اس وقت بھی دنیا میں ان کی اکثریت ہے۔ سابعین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے وہ کون ہے؟ مولانا شمس نوید عثمانی نے یہ لکھا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ سابعین اور کوئی نہیں ہے، یہی ہے۔ اگرچہ ان کے اس جملے سے علماء نے اختلاف بھی کیا، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس دعوے پر دلائل دینے کی کوشش کی ہے کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کھوئی ہوئی امت ہے۔ اچھا، سابعین کے علماء نے اور بھی معنی کیے ہیں جن کو شاید ہم نے ایک موقع پر پڑھا بھی تھا، لیکن شاید وہ محفوظ نہیں ہوا درس۔ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کی نے یہ جتنی تحقیق پیش کی ہے، اس کے بعد مسلمان کے ذمے حضرت نے ایک کام لگایا ہے، وہ یہ کہ ان کو کھوئی ہوئی پہچان ان کی دو، ان کو کھوئی ہوئی ان کی پہچان دو۔ اور الحمدللہ ہندوستان میں ایک مسلمان عالم ایسے بھی ہیں، وہ اس پر کام کر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے ان کے لیے، اس رسالے کا نام ہے تمہاری امانت تمہارے حوالے۔ بہرحال یہ علمی باتیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، بعض اکابر نے کچھ اور اختلاف کیا، خلاصہ بس آپ سنیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اول الرسل الی اہل الارض، اس دھرتی پر خدا کے رسولوں میں پہلے رسول آئے حضرت آدم کے بعد۔ اب اپنے اس درس کو سابقہ درس کے ساتھ جوڑیں۔ جب ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے، میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، جہاں تک میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اب ذرا غور سے دھیان سے سنیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ شان اللہ کی کہ جہاں کچھ غلط لوگ تھے وہاں نیک لوگ بھی تھے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ وہ جو خدا والے تھے، آخر ان پر بھی تو موت آنی تھی نا۔ جتنی زندگی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی تھی وہ پوری کی ہو جائے۔ جب یہ موقع آیا تو ابلیس اس وادی میں آ نکلا، اپنا روپ بدل کر انسان کے روپ میں آیا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس سابقہ درس میں بھی کہیں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جیسی چاہے صورت بنا لے۔ وہ ایک انسان کی صورت میں اس وادی میں آنے کا، اور جن آبادی میں لوگ آباد تھے نا، وہاں آیا اور آہستہ آہستہ سمجھیں ایک خدا والا فوت ہوا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ضمناً کسی پہلے بزرگ کی بات چل نکلی۔ یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ افسانے ہیں، میں کبھی مصنوعی قصہ ممبر پر بیان نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ فوت ہوئے، سمجھیں، یا کسی اور موقع پر لوگ اکٹھے ہوئے، کسی گزرے بزرگ کی بات چل نکلی، اس کو موقع ملا، اس نے ایک بات کی، وہ کہنے لگا کہ یار ایک مجھے بڑا افسوس ہے، اصل میں بہت میں دکھی ہوں ان دنوں۔ کہا بھئی کیا بات ہے؟ دیکھا بھئی بات یہ ہے کہ جو ہے نا خدا والے بزرگ نیک لوگ اللہ والے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی کچھ ہم میں ہیں، لیکن کچھ تھے وہ چلے گئے۔
اور بڑے عظیم لوگ چلے گئے. چلو ابھی بھی کچھ بڑے عظیم لوگ موجود ہیں، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن تو وہ بھی چلے جائیں. ان کا بھی تم کہنا کیا چاہو؟ انہوں نے کہا یار میرا دل یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی یادیں قائم کر لیں، کچھ نہ کچھ ان کی یادیں قائم کر لیں، ان کی کچھ یادیں ہم میں یا ہماری نسلوں میں باقی تو رہنی چاہیے. ورنہ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ایک پیڑھی نہ صحیح تو دوسری پیڑھی پہ لوگ ان کو بھول بھال جائیں گے. وہ اس قابل تھے لوگ کہ ان کی یادیں سدا قائم رہیں. اچھا ذرا دل لگتی بات مجھے بتانا، اس نے جو یہ باتیں کی ہیں ابھی مقصد سے قطع نظر یہ بتاؤ اس کے یہ الفاظ صحیح لگ رہے ہیں یا غلط لگ رہے ہیں آپ کو؟ سوچ لیں. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ یکدم اس نے کوئی مورت سامنے کھڑی کر کے نہیں رکھ دی کہ پوجنا شروع کر دو، اور نہ ہی اس زمانے کے لوگوں نے اس کو یکدم پوجنا شروع کیا. یہ شرک کی ابتدا ہو رہی، یہ یاد رکھیے. جیسے کوئی کہتا نا کہ جی فلاں کو تو عشق ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کیا جملہ لکھا ہے، شرک شرک ہے، چاہے عشق کی راہ سے آئے چاہے کسی راہ سے آئے. اور یہ تو آپ بھی تجربہ کر لینا کہ شرک جب بھی آئے گا وہ انہی راہوں سے آئے گا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو خدائی درجے دینا چاہتا ہے، کبھی شیطانی درجے نہیں دیتا. وہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتاؤ اگر آپ کو اور مجھے کسی سے محبت ہو ہم کیا کہیں گے؟ یہ شیطان ہے. اور بولو تو صحیح. ہم بھی تو چاہیں گے کہ یار اچھا اب آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اڑوس اور پڑوس میں رہتے ہیں. انہوں نے جو مہاتما بدھ کو خدائی درجے دیے ہیں نفرت میں دیے ہیں. اگر نفرت میں دیے ہوتے تو وہ مہاتما بدھ کو پوج کیوں رہے ہیں؟ اچھا دوسرے جو ہیں جو 100 سال یہاں گزار گئے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا کہا ہے، نفرت میں کہا ہے. جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے نفرت کی ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کو حلال کا بیٹا بھی نہیں مانتے. نقل کفر نباشد. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ یہودیوں کا لٹریچر پڑھ لیں. ہاں وہ نہیں مانتے. لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی ہے وہ کہیں رکے نہیں جب تک حضرت عیسیٰ کو خدائی درجوں تک نہیں پہنچایا. پتہ چلتا ہے شرک شرک ہی ہے چاہے کسی راہ سے بھی آئے. وہ کہنے لگا اچھا انہوں نے کہا تم چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا بھئی میں چاہتا یہ ہوں کچھ یادیں ان کی قائم کر. انہوں نے کہا بھئی یادیں کیسی قائم کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو اللہ والے روز روز تو نہیں پیدا ہوتے، روز روز تو خدا والے نہیں پیدا ہوتے. یہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، اس لیے یہ تو چلے گئے تو گیا. وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی چلو ایسا کر لیتے ہیں، ان کی یاد میں کچھ تصویریں بنا لیں یا مجسمہ بنا لیں، اور ان تصاویر کو یا ان مجسموں کو وہاں رکھ دیا جائے جہاں وہ خدا کو یاد کرتے تھے، اور ہم بھی کبھی کبھی ان کو دیکھ کے ان کی یادیں تازہ کر لیا کریں گے، بس اور کیا ہے. اچھا وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو آتی نہیں تصویر بنانی، اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس زمانے میں کیمرے تو تھے نہیں، اور ہاتھ کی تصویر بنانا ہر شخص کا کام نہیں، نہ ہمیں مجسمہ سازی آتی ہے نہ سنگ تراشی آتی ہے. اچھا پتہ ہے وہ کہنے لگا کہ یہ میرا کام ہے، میں جب رائے دے رہا ہوں تو میں کام بھی کروں گا، تصاویر بھی میں بناؤں گا،
اور مجسمہ سازی بھی کر کے دوں گا، سنگ تراشی بھی کر کے دوں گا، اور ایسی کروں گا کہ تم دنگ رہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، علماء لکھتے ہیں اب اس نے تصویریں بنانی شروع کی، ہو بہو، یعنی صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں ہو بہو ایسا مجسمہ اس نے تیار کیا، فقط روح کی کمی لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے روح ڈالنا تو اس کے پاس میں تھا نہیں، وہ تو ایک ہی پاک ذات کی شان ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اس نے جب یہ اپنا بنایا نا، اچھا اب وہ کیا ہوا کہ شروع میں بس اس نے یہ کیا، جہاں وہ عبادات کرتے تھے نیک لوگ وہاں رکھ دی، وہاں سجا دی، باقی کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی لوگ وہاں بیٹھ جاتے تھے، خدا کی یاد میں عبادات کرتے تھے، کبھی ان لوگوں کا زیادہ اس کو دیکھ لیتے تھے، بس اور کوئی تصور نہیں تھا ان کا، نہ ان کی عبادت کرتے تھے، نہ ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے۔ وہ پیڑھی گئی، دوسری آئی، یعنی پرانی پیڑھی ختم اور نئی پیڑھی آئی۔ اب صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ابلیس اس وادی میں پھر آ نکلا۔ جب وہاں پھر آیا تو وہ آ کر پتہ ہے کیا کہنے لگا کہ ان میں گھل مل گیا۔ گھل مل گیا، جب کچھ عرصہ گزرا نا تو اس نے ابتدا یوں کی کہ یہ جو مجسمہ دیکھ رہے ہو نا، آپ کے اور ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے، صرف دیکھتے نہیں تھے۔ اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ بھائی اللہ، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ سے براہ راست مانگو؟ تم اور ہم تو اتنے پلید ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ 5 بڑے بنائے، چھوٹے چھوٹے اور تو بہت تھے، علماء نے لکھا، اور چھوٹے چھوٹے بہت تھے، 5 بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ اور شان ہے میرے اللہ کی کہ کلام پاک میں جو ہے نا اپنا سورت نوح علیہ السلام، سورت نوح میں اللہ نے ان 5 کا نام لیا ہے، ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر۔ یہ بڑے تھے، باقی ان کے چھوٹے چھوٹے۔ اب یہ حال ہونے لگا، جو تصویریں صرف یادوں کے لیے بنائی گئیں، اب ان تصویروں اور ان مجسموں نے پوجا کی جگہ لے لی۔ اب خدا کی طرف سے نظریں ہٹ کر یہیں جمنے لگی۔ اچھا، اور پتہ ہے اپنا صاحب ہدایت کی چراغ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یوں لکھا کہ پوری وادی، اور بعض علماء نے لکھا کئی وادیاں اس لپیٹ میں آ گئیں کہ خدا کی یاد کا کوئی تصور ہی نہیں رہا تو صرف بت پوجا اور کچھ نہیں۔ جب یہ مرحلہ آیا تو صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق، اپنے پاک طریقے اور اصول کے مطابق ان لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ان کو میرا عقیدہ سمجھاؤ، جا کر ان کو توحید بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کلام پاک میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ جی کیوں بھیجا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔
اللہ تعالیٰ کا تو کلام ایک عجب شان رکھتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں بار بار پڑھو قرآن کو، ایک بار نہ سمجھ آئے دوبارے پڑھو، دوبارے نہ آئے 6 بارے پڑھو، ایک دن آئے گا آپ کو قرآن ضرور سمجھ میں آئے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تیسرے مقام پر فرمایا، مدت بھی بتا دی اللہ. فَلَبِثَ، اللہ نے بھیجا ان کو، ان لوگوں میں، الف سنہ 1000 سال، الا مگر 50 عامن سال. علماء اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ 1000 میں سے 50 کم. یہ مدت تھی حضرت نوح علیہ السلام. عمر کی مدت اکابر نے زیادہ لکھی، فرمایا یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کو سمجھایا اور ان پر محنت کی، یہ وہ مدت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ جو پاک جملے کلام پاک میں فرمائے گئے، کہنے کا مقصد یہ تھا، ان کی تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اور چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، کلام پاک میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کیا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے عجب الفاظ استعمال فرمائے. ذریۃ من حملنا مع نوح. اللہ نے فرمایا کہ تم وہی ہو، تم انہی کے اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کرایا تھا. انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ خدا کے بڑے شکر گزار بندے تھے. پتہ چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام خدا کے شاکر بندے گزرے ہیں. اچھا چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، ابھی آپ اور ہم انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے نا، تو ہم آپ اور پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے بعد نماز پڑھتے ہیں. عام طور پر ہمیں خیال رہتا ہے وضو کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اور رہنا چاہیے. اچھا ایک بات ہے، علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ شکر کا فرض کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ شکر کا پہلا فرض یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید قائم ہو. آپ اور ہم کھانا خوب کھاتے ہیں، آخر میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے. پانی پیتے ہیں، آخر میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن آپ اور ہم اسی کو شکر سمجھتے ہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے شکر کا پہلا فرض، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید قائم ہو اور شرک کی نفی کرے. سمجھ آئی بات؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم انہی کے اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا تھا. چلتے چلتے آخری بات عرض کر دوں، مرزا غلام احمد قادیانی یاد ہے آپ کو؟ اس نے لکھا ہے، اس کی ایک کتاب ہے اربعین، اس میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے میری وحی کو اللہ نے، میری وحی کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مدار نجات ٹھہرایا ہے. مانا کیا؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تو پار ہوئے، جو نہیں ہوئے تو غرق ہوئے. آپ مرزے کی وحی پر ایمان لاتے ہو؟ اور بولو تو صحیح، نہیں لاتے ہو نا؟ تو آپ اور ہمارا تو ان کے نزدیک بیڑا. اب وہ جو واویلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں مسلمان جو ہے وہ دوزخی کہتے ہیں، تو تمہارا پتا جی کیا لکھ رہا ہے؟ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. خیر بہرحال دعا کریں اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واللہ واللہ اللہ اللہ